بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت للملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أبناء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون إقلالهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت للملائكة يا مريم أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الہ العالمین. اعزان گرامی قدر، حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. آج ہم ایک ایسی ہستی کی یوم ولادت منا رہے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے. پوری کائنات جس کی آمد پر خوشی منا رہی ہے، جھوم رہی ہے، اور اپنے اپنے انداز میں حمد و ستائش اور گیت گائے جا رہے ہیں. سرنامہ کلام میں ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتیں آپ کی خدمت پیش کی، یعنی 43 تا 45. مرقوم ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے، تجھے سب جہانوں کی عورتوں میں پسند کیا. یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ذالک من من الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایکم یکفل مریم وکنت لدیکم اذ یختصمون. یعنی غیب کی خبریں ہم بذریعہ وحی تمہیں اطلاع دیتے ہیں اور ان کے پاس نہیں تھا، یعنی تو ان کے پاس نہیں تھا جب اپنا قلم ڈالنے لگے کہ مریم کی کون پرورش کرے، تو ان کے پاس نہیں تھا جب کہ وہ جھگڑتے تھے. اس قالت الملائکہ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح ابن مریم. جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ یعنی وہ بیٹا مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا. آج کا عنوان ہے مریم ابن مریم. تو ہم پہلے آج کی پہلی نشست میں حضرت مریم سلام اللہ مقدس علیہا کے سلسلے میں گفتگو کریں گے قرآن اور دیگر آسمانی کتب سے متعلق. کتاب مقدس اور قرآن شریف کے مطابق پیغمبر اسلام کو کس مریم کا ذکر کرنے کو کہا گیا ہے؟ جس پر خدا غضبناک ہوا یعنی عذاب نازل کیا، یا جس پر برکت اور سلام بھیجا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 156 ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کے سبب سے. اسی طرح مریم کے 27 نمبر آیت ہے فَأَنْتَ بِهِ قَوْمِهَا تَحَمَّلُهُ فَقَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. وہ اسے اپنے قوم کے پاس اٹھا کر لائی، انہوں نے کہا اے مریم البتہ تو نے عجیب بات کر دکھائی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کے بہن نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. اعزان گرامی قدر، کتاب مقدس کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں 7 مریم کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ جس مریم کا ذکر کرنے کے پیغمبر اسلام کو کہا گیا ہے وہ کون مریم ہے؟ ان 7 میں سے ہم ذرا ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ کتاب مقدس میں اخت ہارون کس کو کہا گیا ہے. یہ چھوٹا سا لفظ ہے اخت ہارون جو قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ 7 مریم میں سے کس مریم کو کہا جا رہا ہے. تو آئیے کتاب مقدس میں سب سے پہلے جو مریم کا ذکر ہے وہ ہے مریم موسیٰ کی بہن یعنی ہارون کی بہن.
لیکن اور بھی جو نام ہیں وہ پہلی صدی عیسوی کے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان میں سے کس مریم کو اخت مریم کہا جا رہا ہے۔ پہلی مریم، رومیوں 16 باب کی یہ 6 آیت ہے، یہ پہلی صدی کی 6 خاتون ہیں۔ یہ پہلی مریم ہے جنہیں عام طور پر روما کے مریم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ رومی کلیسیا میں ایک سرگرم خدمت گزار خاتون تھیں جنہوں نے حضرت پولس جو تھے انہوں نے انہیں خاص سلام بھیجا تھا۔ اور اس کا مطالعہ جو آپ کریں گے رومیوں کا 16 باب کے 6 آیت میں، تو باقاعدہ انہوں نے کہا مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ تو اس کا مطلب یہ اخت ہارون نہیں ہے۔ دوسری مریم اعمال 12 باب کی 1 تا 16 آیت میں، لیکن میں بہت اختصار سے پیش کروں گا۔ گویا ان آیات میں ہیرودیس بادشاہ نے یوحنا کے بھائی یعقوب کو قتل کر کے یوحنا کو گرفتار کر کے زندان میں دست و پا زنجیر باقید کر دیا۔ جب آپ پوری آیت کی تلاوت کریں گے، یعنی 1 سے 16 آیت کی، تو بخوبی واقف ہو جائیں گے، مگر یہاں اس مریم کا ذکر ہے جو یوحنا مرقس کی مادر گرامی جو یروشلم میں رہائش رکھتی تھیں، انہی کے مکان میں مسیح کے پیروکار دعا کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ پطرس رسول جب فرشتوں کے نے معجزانہ طور پر قید سے رہائی دلائی، یعنی جب قید کر دیا گیا، تو انہی کے دولت قضا پر وہ تشریف لے گئے تھے۔ غالباً ایک صاحب ثروت خاتون تھی، کیونکہ کم از کم ایک خادمہ ان کے پاس تھی جس کا نام تو روی۔ یہ آپ کلسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 10ویں آیت میں باقاعدہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یوحنا مرقس برنباس کا رشتہ کا بھائی تھا، لیکن برنباس کا مریم کے ساتھ حقیقی کیا رشتہ تھا اس کے متعلق علماء خاموش ہیں، یعنی نزدیک۔ کیونکہ ایک اور بات بتاتے ہیں کہ جب آخری فصح جناب مسیح نے انتظام کروایا تھا تو اسی مریم کے مقام پر کروایا تھا۔ تیسری مریم یعنی دوسری مریم بھی یہ نہیں ہے اخت ہارون۔ اب آئیے تیسری مریم، یہ متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اور یہ 26ویں باب کی 6 سے 13ویں آیت پہ مشتمل ہے، لیکن اسے بھی میں صرف اختصار سے چلوں گا کیونکہ ہمیں آخر میں پہنچنا اصل مریم کی طرف۔ یہ مریم جنہیں عام طور پر بیت عنیہ کا مریم کہا جاتا ہے، یہ لازر اور مارتھا کی ہمشیرہ تھیں جو کوہ زیتون کے مشرق میں 1 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں بنام بیت عنیہ میں رہائش پذیر تھیں۔ اور یوحنا 11ویں باب کی پہلی آیت میں مسیح خداوند نے ان کی بات میں تعریف فرمائی تھی کہ اس نے شاندار ضیافت تیار کرنے کے بجائے ان کے قدم اقدس پر بیٹھ کر ان کے کلام کو سنی۔ لوقا رسول 10ویں باب کی 24ویں آیت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ لازر بیماری کے پر یسوع مسیح کو اطلاع دی گئی۔ جب لازر بیمار ہو گئے تھے تو یسوع مسیح کو اطلاع دی گئی، مگر وہ انتقال کے 4تھے روز پہنچے تو ان کی بہن مارتھا ان کے قریب ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح بہن نے اسے کہا، مریم نے یہ بھی کہا کہ جس مسیح سے کہا کہ اے خداوند اگر آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہ مرتا۔ آخری فصح سے 1 ہفتہ پیشتر جب مسیح سلام علیہ خداوند یعنی شمعون کوڑی کے گھر مدعو تھے، تو مرقس رسول لکھتے ہیں 14ویں باب کی 3 آیت میں، تو اس نے ان کے ساتھ اپنی عقیدت کے ایک والہانہ ایسا اظہار کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ اظہار اس نے اس طرح کیا کہ خداوند کے سر اقدس پر وہ عطر اور ان کے قدم مبارک پر بیش قیمت عطر اڈھیل دی اور اپنے زلفوں سے بالوں سے ان کے قدم اقدس کو پوچھتی رہی۔ عزیزان گرامی، یوحنا رسول اپنے 12ویں رکوع کی 30 انجیل میں 3 آیت میں لکھتے ہیں کہ وہاں جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ پیسے کو ضائع کرنا ہے، انہیں مسیح خداوند نے جواب دیا کہ اس کا میرے ساتھ بھلائی کا یہ کام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ متی رسول 26 باب کے 6 سے 13ویں آیت کو اور مرقس رسول 14ویں باب کے 3 سے 9 آیت میں مسیح نے ان کے اس کام کو محبت کے اظہار اور غیر شعوری طور پر ان کے دفن کے تیاری کی صورت میں دیکھا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تیسری مریم بھی اخت ہارون نہیں ہے۔ تو اب ہم یقیناً چوتھی مریم کی طرف چلیں گے۔ چوتھی مریم متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے 27ویں باب کی 61ویں آیت میں کہ یہ مریم یعقوب اور یوسف کی والدہ، اس مریم کے متعلق کوئی حتمی بیان نہیں ملتا۔ غالباً 27ویں باب کی 61ویں کے مطابق مریم مگدلنی اور دوسری مریم وہاں قبر کے پاس بیٹھی تھیں، اور انہی کے متعلق لوقا رسول جب 8ویں باب کی دوسری آیت میں لکھتے ہیں کہ بعض عورتیں جنہیں بری روحیں بیماریوں سے شفا پائی تھیں، یعنی مریم مگدلنی کہلاتی، جن میں 7 بدروحیں تھیں،
دوسری مریم کلوپس کی بیوی، اور ان کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو گلیل میں مسیح خداوند کے خدمت کیا کرتی تھیں۔ جب مسیح خداوند نے وفات پائی، یعنی صلیبی موت دے دی گئی تھی، تو وہ وہاں صلیب کے پاس موجود تھیں۔ مسیح رسول مزید 27ویں باب کے 55 اور 56ویں آیت میں، اور مرقس اسی بات کو 15ویں رکوع کے 40ویں آیت میں مرقوم کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت میں کرتی تھی ان کے پیچھے پیچھے آئی تھیں اور دور سے دیکھ رہی تھی۔ ان میں مریم مگدلینی تھیں اور یعقوب یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں، وہ مسیح کے کفن دفن کے وقت موجود تھیں۔ مرقس کہتے ہیں 16ویں باب میں پہلی آیت میں، جب فرشتوں نے بتایا کہ مسیح قبر میں نہیں ہے تو وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ڈر کر بھاگی تھیں۔ عزیزو، یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اور یوسف کی ماں کلوپاس کی بیوی، یہ بات ثابت نہ کیا جا سکا۔ عزیزان گرامی، ہم 4 مریم کا ذکر کر چکے، لیکن ان چاروں میں کوئی بھی اخت ہارون نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم یقیناً 5ویں مریم کی طرف چلیں گے اور دیکھتے ہیں یہ کون سی مریم ہے، کہیں یہ تو اخت ہارون نہیں۔ آئیے، متی رسول اپنے 27ویں باب کی 61ویں آیت میں ان کے نام مریم مگدلینی ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً یہ مگدلہ کے رہنے والی تھیں، جو گلیل کی جھیل کے جنوب مغربی کنارے پر واقع تھا، اور مسیح خداوند نے اس مریم کو میں سے 7 بدروحیں نکالی تھیں۔ مرقس 16ویں باب کے 9ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ ہفتے کے پہلے روز جب یہ صبح سویرے مگدلینی کو مسیح دکھائی دیے تو اسی نے اپنے ساتھیوں کا ماتم کرتے اور روتے ہوئے خبر دی جا کر کے۔ اور لوقا رسول 28 باب کے 2 آیت میں لکھتے ہیں کہ اس لیے مریم ان کی وفادار پیروکار بن گئی تھی۔ اس بات کا یہ مسیح کے پاس آنے کے سے پیشتر بدکار عورت تھی، کوئی پختہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں بختار تھی، لیکن یہ کوئی جواز نہیں ملتا، کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ ان کے بدکاری ثابت ہو سکے۔ اس خیال سے صرف ایک ہی بنیاد ہے، اور اسے لوقا رسول یوں کہتے ہیں کہ تو ایک بچن عورت کی کہانی کے جس نے مسیح خداوند کے سر اور پاؤں پر قیمتی عطر ڈالا فوراً بعد آیا ہے۔ لیکن لوقا رسول جب 7ویں باب کے 36 سے 50 آیت جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو مسیح کے جنازے کے پیچھے پیچھے قبر پر گئی تھی، اور 27 کے اس میں یہ ہے کہ اس سے مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق سب سے پہلے معلوم ہوا۔ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے بعد اس کی زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں تھی۔ عزیزان گرامی قدر، ہم ان 5 میں سے کوئی بھی جن کا ذکر پیغمبر اسلام کو کرنے کو کہا گیا تھا وہ نہیں، یہ اخت ہارون نہیں ہے۔ تو یقیناً اب ہم 6 مریم کی طرف چلیں گے۔ یہ توریت مقدس گنتی کی کتاب 12ویں رکوع کی 1 سے 15 آیت میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آیات نے مریم بدگوئی پر 7 دن تک سزا کے طور پر کوڑھ کا مرض میں مبتلا رکھا گیا تھا، خدا نے رکھا تھا۔ پھر موسیٰ کی دعا کرنے سے یہ سزا ختم ہو گئی تھی، تب وہ وہاں سے کوچ کر چکی۔ لیکن ہوا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خدا نے اپنے چہیتے پیغمبر کلیم خدا کی ہمشیرہ بہن مریم کو کیوں سزا کے طور پر کوڑھ میں مبتلا کیا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ بات قرآن شریف میں یا روایت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے وہ 6 خاتون پیش کر دی اب تک، 5 پیش کر، جس کا کہیں بھی آپ کو روایت میں نہیں مل سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کتاب مقدس میں تو ہے، جہاں سے ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اسرائیل سے گوشت کا وعدہ کیا تھا تو انہیں بٹیروں کی صورت میں ملا۔ 11ویں باب کی 31ویں آیت میں اس واقعے مرقوم ہے۔ مطلب یہ کہ بٹیرے زمین سے 2 ہاتھ اونچائی کی جانب اڑ رہی تھی، یا 2 ہاتھ تک بٹیرے ڈھیر لگ گئی تھی۔ لوگوں نے حریص بن کر گوشت کی خوب ضیافت اڑائی، جس کا انجام لیکن اکثریت بہت خطرناک مہلک وبا پھیلی اور لوگ مرنے لگے۔ جب مر گئے، اسی لیے اس جگہ کا نام قبروت ہتاوا عبرانی میں حرص کی قبریں یا حریص کی قبریں کہا جاتا ہے۔ لوگ وہاں حرص کی وجہ سے کھا کر کے مر گئے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کھا کر مر جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ رقم نہیں، چونکہ نبی ان کے ساتھ تھے۔ دست سینہ میں چھوڑنے کے بعد یہ پہلی منزل ہے جہاں بنی اسرائیل نے ڈیرا ڈالا، یعنی قیام کیا تھا یہاں پہ۔ اسی مقام پر ہارون اور مریم نے بغاوت نظر آتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کیسی بغاوت ہو سکتی ہے۔ سماعت فرمائیے، اسرائیل کی تاریخ میں اگلے افسوسناک باب کا تعلق
لوگوں کے دو قائدین ایک مریم اور ہارون سے ہے، گو کہ یہ دونوں حضرت موسیٰ کلیم خدا کی حقیقی بہن اور بھائی تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم خدا نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا تھا، جس کے سبب سے یہ دونوں ان کی بدگوئی کرنے لگے۔ کم از کم یہ تو ان کا ایک بہانہ تھا، لیکن اس کے پس پردہ اصل وجہ دوسری آیت میں پیش کی گئی ہے۔ کیا خدا نے صرف حضرت موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے باتیں نہیں کی؟ یہ کیا بتلا رہا ہے کہ سوالی انداز میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ خدا نے ان سے بھی باتیں کی ہیں، جبکہ تو کلیم خدا تو موسیٰ تھے۔ خروج 12 رکوع کی 1 سے 20 آیت ایک طویل گفتگو ہے۔ دراصل وہ موسیٰ کی قیادت سے جلتے تھے اور وہ اس قیادت کے حقدار بننا چاہتے تھے۔ کون؟ مریم اور ہارون۔ اور دوسری طرف ابھی تک کسی بھی کوشی عورت سے بیاہ کرنے کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا، لیکن جب معاہدہ ملک میں آئے تھے تو اسرائیلیوں کو غیر قوم سے شادی کرنے کی سخت ممانعت کی گئی تھی، اور یہ استثناء کی کتاب 7ویں رکوع کی 1 سے 4 آیت کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ حضرت موسیٰ نے خود کو بری ذمہ قرار نہیں دیا تھا، بلکہ خدا پر بھروسہ کیا اور وہاں ان کی قیادت عطا کی گئی۔ بالآخر پوری جماعت نے ان کے اختیار کو متنازع بنا لیا، لیکن حضرت موسیٰ کلیم خدا کے مخالفین نے خدا سے ان کو سزا دی، لیکن حضرت موسیٰ خوش نہیں ہوئے۔ حالانکہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا ملتی ہے، مخالف پارٹی کو، مخالفین کو، تو لوگ خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو تھے وہ خدا کے پیارے نبی تھے، کلام کرتے تھے، انہیں خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کی شفاعت کی اور وہ فی الحقیقت ایک حلیم متبع شخص تھے، بلکہ تمام روح زمین پر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا روح القدس نے ان کو تحریک دی تھی۔ خروج 12 رکوع کی 4 سے 8 آیت میں ہے کہ خداوند متعال نے خود خیمہ دروازے پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ، ہارون اور مریم کو خیمہ دروازے پر بلایا۔ متکلم خدا ہے اور یہ تینوں حاضر ہیں۔ اب مریم ہارون کو خدا نے ملامت کی اور انہیں یاد دلایا کہ تمام انبیاء کے نسبت موسیٰ کو خدا سے زیادہ قربت حاصل ہے۔ اب کوئی دعویٰ کرے نہیں فلاں فلاں، تو یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمام انبیاء سے نسبت موسیٰ کو زیادہ قربت حاصل ہے۔ خدا دوسروں سے تو رویا یا خواب کے ذریعے بلا واسطہ کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن آیت 8 کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ بلا واسطہ روبرو باتیں کی۔ لیکن روبرو کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا، درمیان میں کوئی فرشتہ، کوئی جبریل اور نہ کوئی ایسی دیوار تھی، ڈائریکٹ گفتگو ہوتی تھی جب بھی وہ کلیم خدا کہلائے، یعنی کسی طرح ظہور دیدنی طور پر موجودگی۔ گو کہ مریم اخت ہارون خود بھی نبیہ تھیں، مگر خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کلیم خدا اور دیگر تمام انبیاء کے ساتھ تعلق کو فرق واضح کر دیا کہ اسی سبب سے وہ کلیم خدا کہلائے۔ مزید وہ 9 اور 10 آیت میں یوں مرقوم کرتے ہیں کہ مزید کلام کو لکھا کہ روشنی میں خدا خفا ہو کر ان تینوں سے جدا ہو گئے، اور مریم کو بغاوت اسے سزا ملی کہ وہ کوڑ ہو گئی۔ حضرت ہارون کو سزا نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف مریم ہی اس بغاوت کے معاملے میں پیش تھی۔ وہ اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آیت 1 میں فعل مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا۔ ہارون چونکہ سردار کاہن تھے، اگر انہیں بھی سزا کے طور پر کوڑ بنا دیا جاتا تو لوگوں کے لیے کہانت خدمت نہ رہتی، نہ کر پاتے۔ ممکن ہے ان کے عہدے اسے تمام ذلت سے بچا لیا جو مریم کو اٹھانا پڑی۔ کیوں اٹھانا پڑی؟ آگے چلتے ہیں۔ بات یہ کہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کلیم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے خطاؤں، گناہوں اور لغزشوں کا اقرار کریں، توبہ کریں اور ایمان لائیں۔ اور کلیم خدا نے گناہ کا اقرار کیا اور التجا بھی کی کہ مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دیں جس کا جسم پیدائشی ہی وقت سے آدھا گلا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کی شفاعت کی اور جواب میں خدا نے مریم کو کوڑ سے شفا دے دی، لیکن تائید کی کہ وہ کوڑ سے پاک صاف ہونے کے 7 دن کے معمول عرصے کو پورا کرے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ کو یاد دلایا کہ اگر اس کے باپ اس کے منہ پر فقط تھوکا ہی ہوتا تو کیا وہ ناپاکی کی طرح شرمندہ اور لشکر گاہ سے باہر نہ رہتی؟ یہ تو تھی پہلی مریم، اخت ہارون۔
کہانی کلام الہی کے مطابق، یعنی ہم نے وہ پیش کی۔ اب سوال پھر دوسرا ایک آیا، تیسرا سوال، کہ کلام مقدس کے مطابق کس مریم کا ذکر کرنے کو کہا گیا تھا؟ عزیزان گرامی قدر، سورہ نساء کی 156 ہم نے آج پیش کی کہ ان سے کفر اور مریم کا بڑا بہتان ہے۔ یہ مریم جن پر انہوں نے کفر کیا، خدا کے کام کی، اور ان پر یہ بہتان تھا، وہ اس مریم پر نہیں تھا جس کا ذکر ہم آگے کریں گے، جس کے نام کا سورہ ہے سورہ مریم۔ پھر یہاں بھی ہے کہ 19ویں آیت میں ہے، 19ویں باب یعنی سورہ مریم پر 27 میں ہے کہ پھر وہ اسے قوم کے پاس اٹھا کر لائی، جو انہوں نے اے مریم البتہ تو نے عجیب بات کر دکھائی، یا اخت ہارون ما کان ابوئے کا، یعنی اے ہارون کے بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ یہ اس مریم پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ، ایک نظر ہم تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 20 میں دیکھتے ہیں اخت ہارون سے کیا مراد انہوں نے لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 6 روایت دیکھیں، ان میں سے لکھا ہے کہ بعض نے کہا کہ فوراً ولادت کی عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں، مریم آئیں۔ حضرت کلبی کا بیان ہے کہ یوسف نجار جو حضرت مریم ان کے بیٹے کو عیسیٰ کو غار میں لے آ کر رکھا۔ عزیزان گرامی، وجہ تسمیہ کیا تھی غار میں چھپانے کی؟ یہ تو حضرت تالمود کا ایک روایت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں چھپا دیا تھا، تو یہ وہاں سے آپ نے کہاں سے لے لیا؟ قتادہ کا قول ہے کہ دوسری بات کہ قتادہ کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں ہارون بہت نیک شخص تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ نیک صالح شخص مرا تو اس کے جنازے میں 40,000 ہارون نام کے شامل ہوئے، دوسرے لوگوں کے علاوہ۔ چلے ہم مان لیتے ہیں لیکن کون سے ہارون کا کیا کتاب مقدس میں ذکر ہے 40,000 کا؟ آپ نے لائے کہاں سے؟ آپ ایک ہارون کو تو ثابت نہیں کر سکتے ہیں روایات سے، جو موسیٰ کے بھائی تھے، ان کی پوری زندگی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ 40,000 ہارون کو اٹھا کر لے آئے۔ خیر، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو ایک تعلیم کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت مریم بھی بڑی عبادت گزار نیکی اور عبادت کی وجہ سے ان لوگوں نے مریم ہارون کے بہن سے اسی لیے نسبت دی، یہ نسبی بہن دی۔ بتائیے کہاں وہ مریم، کہاں یہ مریم اس نسبت؟ تیسری بات، کلبی کا بیان ہے کہ مریم علاقائی بھائی کے نام ہارون تھا۔ بنی اسرائیل میں بہت سے نیک بزرگ گزر تھے، تو کیا کوئی بھی بھائی اسی مریم کی نسبتی رشتہ رکھ سکتا ہے؟ دور دونوں روایت میں کوئی نسبت کا تعلق نہیں ہے۔ کیا آج کوئی اس نام کا ہو اور اس علاقے میں کوئی ایسا شخص اس سے نسبت دیں گے؟ چلیں آپ اپنے گھر کے خواتین کو دے دیں کسی اور کے نام سے نسبت، پھر آپ سمجھ لیں گے کیا ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، سعدی کہتے ہیں کہ اخت ہارون کہنے سے ان کی مراد یہ تھی کہ موسیٰ کا بھائی ہارون کی نسل تھی، نہیں، ہرگز اس کی نسل سے نہیں تھی، یہ تو داؤد کی نسل سے تھی۔ بغوی کے تفسیر بغوی کے جلد 4 صفحہ 21 میں لکھتے ہیں کہ تیمم کے قبیلہ کے فرد اختونیم کا کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک بچنن آدمی تھا جس کا نام ہارون تھا، ماکان ابو کا، اس سے مراد عمران کی عورت ہے۔ عزیز ہو، سوچو، غور کرو ذرا، آپ قرآن کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کے اغراض و مقاصد کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو کیا کسی پاک باز خاتون کو کسی بدچلن آدمی کے نام سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، غور کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس مریم کے والد کا نام عمران تھا ہی نہیں۔ اب آئیے اس مریم جس کے والد کا نام عمران نہیں تھا بلکہ عمرام تھا، عین میم رے الف میم، آپ نے نون لگا دیا وہاں پہ، اور عمران عبرانی زبان میں قاموس الکتاب کے مطابق 666 کے مطابق عمران کہتے ہیں سرفراز کی ہوئی امت۔ ہارون اور موسیٰ اور مریم کے باپ کا نام عمران اور ماں کا نام کبد تھا، کبد۔ آپ دکھائیں ہمیں قرآن شریف میں کسی روایت میں نام، آپ لیں گے تو کسی کتاب مقدس سے لیں گے، کہیں اور کو مل ہی نہیں سکتی۔ عزیز، اب ہم ایک آخری روایت آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اصل مریم کے لیے آئیں گے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس کا معنی زانیہ، وما کنت ام کا، ماں سے مراد ہنہ مراد زانی، یہ تو بچہ کہاں سے لائی؟ عزیز، غور کرو کہ قرآن شریف جس کو کہہ رہا ہے کہ اے مریم تجھے رب العالمین نے تمام خواتین میں، تمام عورتوں میں منتخب کر لیا، اصطفیٰ کیا، آپ اسے زانی قرار دے رہے ہیں، چھ معنی دورت۔ سوال یہ پیدا ہو کہ یہ مبالغہ آرائیاں اتہام زمرے میں نہیں آتا کیا یہ پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت 600 سال قبل کا واقعہ نہیں ہو چکا تھا؟ تو کیا روایت کسی یہودی اور نصارہ کی کسی کتب میں درج ہے؟ غور کیجئے گا، کیا یہ باتیں آپ نے کہاں سے نقل کی؟ آپ پر وحی آئی، الہام ہوا آپ کو؟
کیا آپ اس مرتبت جلیل مرتبہ عظیم مرتبت خاتون جن کا نام قرآن شریف میں باقاعدہ ایک سورہ ہے، سورہ مریم، اس پورے قرآن شریف میں 34 مقام پر ان کا نام ہے، بھلا ان پر اتہام اور الزام تراشی کی جا رہی ہے؟ کیا یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتی؟ وہ پاکیزہ خاتون جن کا نام لینے کے لیے آپ کو باوضو ہو کر کے کتاب قرآن شریف کو پکڑنا ہوگا، آپ بے وضو قرآن کو پکڑ ہی نہیں سکتے اور نہ اس خاتون کا نام لے سکتے ہیں۔ کتنی عظمت والی خاتون ہے، اور آپ کیا کیا بناتے چلے جا رہے ہیں اپنی روایت میں۔ خوف خدا کیجئے، کل حشر میں کیا جواب دیں گے خدا کو، اب بھی موقع توبہ کیجئے۔ بس عزیزو، اب ہم آپ کی خدمت عالی میں اتنا گوش گزار کر دیں کہ اصل کتاب مقدس میں 7 مختلف جو خاتون تھیں، مریم نام کی، ہارون کی بہن، ایک جملہ میں یہاں سے کرتے چلوں گا جن کا ذکر خروج کی کتاب اور 15ویں رکوع کی 19 سے 21 آیت میں، لیکن میں 20 آیت آپ کو پیش کر دوں۔ صرف 19 میں یہ ہے کہ وہ گیت گاتے ہوئے چل رہی تھی، جب وہاں سے چلے تو فَأَخَذْتُ مَرْيَمَ النَّبِيَّ اخت ہارون دف بید وخرجت جمیع النساء ورائی دفوفا ورقصا، تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی ان کے پیچھے چلیں۔ اس خروج کی کتاب میں چھوٹا سا ٹکڑا اخت ہارون، کہیں یہاں سے تو نہیں لیا آپ نے، اس کو شامل کر دیا وہاں جا کر اور اس مریم سے ملا دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عزیزو، آج کی ہماری گفتگو یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اب ہم اگلی نشست میں مریم ابن مریم، اصل مریم کا ہم ذکر کریں گے، جس کے لیے پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مریم۔ عزیزان گرامی، ہم جتنے بھی کوشش کریں جس کی تعریف پروردگار، وہاں کیا کرے بندہی شرمسار، اور میری فکر کو وہ رسائی کہاں، سراسر عاجز عقل و زباں۔ ہم اس ہستی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے جس کی تعریف پروردگار عالم کر رہے ہوں، جو وجہ تخلیقی این و آں ہے، جس کی وجہ سے ہر وہ شے عدم سے لائی گئی ہے، وجود میں لائی گئی عدم سے۔ تو بھلا ہم اس ہستی کا کیسے مقابلہ کر سکتے؟ وہ ہستی جو پوری کائنات کے لیے جب آئے تو کہا کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، تو ہم بھی ان کی خدمت اقدس میں یہی کہیں گے، یا المسیح سلام علینا، کہ آپ پر، ہم پر آپ ہی کی سلامتی رہے۔ تو اگلے دن پھر حاضر ہوں گے، چلتے چلتے وہی بات کہ اگر آپ کا مطالعہ کے لیے کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ اپنا پورا پتہ دیکھیں، اسکرین پہ دکھائی جا رہی جو ٹیلی فون نمبر، اسکائپ اور جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو اگلے نشست کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔